أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين یا رب العالمین۔ جی بچوں، تو ہم پڑھ رہے تھے کہ ہمیں کسی بھی اسم کے بارے میں چار باتوں کا پتہ ہونا چاہیے، اور وہ چار باتیں کون سی تھی؟ تاج پلس وسعت، جسے ہم نے اسم کے پہلو یا اسم کی خصوصیات کا نام دیا تھا۔ تاج پلس وسعت، تعداد، اعراب، جنس اور وسعت۔ سب سے پہلے ہم نے وسعت کے اعتبار سے اسم دیکھا تھا کہ وسعت کے اعتبار سے یا تو اسم نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا، دو طرح کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا۔ پھر ہم نے معرفہ کی 7 اقسام دیکھی تھی کہ اگر ہمیں کوئی اسم دیا جائے تو اسے نکرہ ہی سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ وہ ثابت کیسے کریں گے؟ کہ نکرہ کی 7 اقسام میں اس کو دیکھیں گے، اگر وہ کسی بھی قسم میں فٹ ہوتا ہوگا تو اسے اس قسم کا معرفہ کہہ دیں گے۔ اگر اس قسم میں سے نہ ہو، یعنی ساتوں اقسام پھرنے کے بعد بھی ہمیں کوئی اس جیسا نہ ملے، تو ہم کہیں گے بھئی یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اسم جو ہے وہ معرفہ نہیں ہے بلکہ وہ نکرہ ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا جی جنس کے اعتبار سے اسم جو ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اور ہر اسم جو ہے وہ مذکر سمجھا جاتا ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ کیسے ثابت ہوگا؟ تو ہم نے اس کے لیے مؤنث کی اقسام دیکھی تھی، جو کہ 3 تھی: حقیقی مؤنث، علامتی مؤنث اور سماعی مؤنث۔ حقیقی مؤنث کون سی مؤنث تھی؟ وہ مؤنث جن کے مقابلے میں مذکر موجود ہو، یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مؤنث جو بچہ جن سکتی ہیں یا انڈا دینے والی جو مادہ ہیں انہیں ہم حقیقی مؤنث کہیں گے، ٹھیک ہے جی، جن کے مقابلے میں مذکر موجود ہو۔ پھر علامتی مؤنث، علامتی مؤنث جیسے کہ علامت سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی مؤنث کی علامت موجود ہوگی، وہ ہم نے 7 دیکھی تھی، ٹھیک ہے جی، الگ سے آنے والی گولتا، جڑنے والی گولتا، الف تا نون شد زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہم نے نون نساء میں پڑھا تھا۔ پھر ہم نے اس کے علاوہ ہا زبر الف ہا پڑھا تھا، ٹھیک ہے، آخر میں الف حمزہ، ٹھیک ہے جی، اور یا سے پہلے کھڑی زبر، تو یہ ہم نے ساتھ الحمدللہ یہ بھی دیکھ لی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے کیا اور دیکھا تھا جی؟ تیسری ہمارے پاس قسم آ گئی تھی سماعی مونس، ٹھیک ہے جی، سنی سنائی مونس، ایسی مونس جس میں نہ تو اس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہوتا ہے اور نہ ہی کیا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی علامت موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ سنی سنائی مونس ہے، کیونکہ عرب والے جو ہیں وہ ان الفاظ کو مونس ہی بولتے ہیں، تو ہم نے بھی ان کی بات مان لی کیونکہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں۔ تو سماعی مونس میں 7 ہم نے گروپس دیکھے تھے، کون کون سے تھے جی؟ ہواؤں کے نام، آگ کے نام، شراب کے نام، شہروں، قبیلوں اور ملکوں کے نام، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہمارے پاس آ گئے تھے عورتوں کے نام، ٹھیک ہے، اور جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں 2 ہیں، ٹھیک ہے، جو تعداد میں 2 ہیں، اور لاسٹ میں آ گئے تھے متفرق اسما۔ اب ان کو متفرق اسما ہم نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ یہ نہ تو پچھلی 6 کیٹیگریز میں سے کسی میں تھے، تو اس لیے ہم نے ان 6-7 اسما کو اکٹھا کر کے ایک الگ سے گروپ بنا دیا، تو ان کو نام دے دیا متفرق اسما کا، جس میں شمسون آ گیا، سماؤن آ گیا، حربون آ گیا، دارون آ گیا، ٹھیک ہے، اس طرح سے اردن، تو یہ 6-7 ہیں، اس کے اندر آپ لوگ اس کو یاد کر لیجیے گا۔ پھر ہم نے کہا تھا جی کہ اگر ہم نے واحد اسم سے مؤنث بنانی ہو تو اس کا ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ تھا اگر ہم نے اسم صفت، ٹھیک ہے، اسم صفت ہمارے پاس مذکر ہے، سوری مذکر سے مؤنث بنانا تھا، ہمارے پاس اگر اسم صفت ہے، صفت کیا ہے؟ خوبی یا خامی، اس سے اگر ہم نے مذکر سے مؤنث بنانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اینڈ میں سمپل تنوین ہٹا کے ایک زبر لگانی ہے اور گولتا کا اضافہ کر دینا ہے، جیسے مسلمن ہے تو اس سے کیا بن جائے گا؟ مؤنث مسلمتن، کافرن سے کافرتن، اور اینڈ پہ اگر 2 زبر یا 2 زیر ہوں تو اسی کے حساب سے ہم گولتا کے اوپر بھی ویسے ہی 2 زبر یا 2 زیر لگا دیں گے، جیسے کافرتن ہے، سوری کافرن ہے تو کیا بن جائے گا؟ کافرتن، کافرین ہے تو کیا بن جائے گا؟ کافرتن، تو اسی حساب سے ہم نے وہی والی زبر زیر پیش لگا دینی ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ ہے ہمارے پاس تعداد یعنی عدد، ٹھیک ہے جی،
اور ہم سب جانتے ہیں کہ انگلش اور اردو میں تعداد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تو واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتی ہے، سنگولر اور پلورل. یہ ہم نے بچپن سے انگلش میں پڑھا ہے، اردو میں ہم نے واحد جمع پڑھی ہے. لیکن عربی میں جو ہے اسم، بچوں یہ تھوڑا سا چھوٹا لکھا ہوا ہے اس کے لیے معذرت، لیکن عربی میں جو اسم ہے وہ تعداد کے لحاظ سے تین طرح کا ہوتا ہے: واحد، مثنیٰ، جمع. واحد جو ایک چیز کو ظاہر کرتا ہے، ایک اسم کو ظاہر کرتا ہے. مثنیٰ جو دو اسما کو ظاہر کرتا ہے. اور جمع تین یا تین سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. واحد ایک، مثنیٰ دو کے لیے، اور جمع تین یا تین سے زیادہ. تو ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے. تو سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارے پاس واحد. واحد یعنی ایک. اب واحد اسم کی پہچان ہے کہ اس پر تنوین ہوگی. ٹھیک ہے جی. واحد اسم کی پہچان ہے کہ اس پر تنوین ہوگی، سمپل. جیسے کافرن، مؤمنن، مبارکن، مؤمنن. تنوین سے مراد کیا ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش، تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایک خاص نہیں ہم نے کہا کہ دو زبر ہی ہوگی یا دو پیش ہی ہوگی، بلکہ ہم نے کہا کہ واحد اسم کی پہچان یہ ہے کہ اس پر تنوین ہوگی. اور تنوین سے کیا مراد ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش، تینوں مراد ہیں تنوین سے. یعنی تنوین کے اندر یہ تینوں آ جاتے ہیں. تو یہ کافرن بھی ہو سکتا ہے، کافرن بھی ہو سکتا ہے، کافرین بھی ہو سکتا ہے، مؤمنن بھی ہو سکتا ہے، مؤمنن بھی ہو سکتا ہے، مؤمنین بھی ہو سکتا ہے، مبارکن بھی ہو سکتا ہے، مبارکن بھی ہو سکتا ہے، مبارکن بھی ہو سکتا ہے، مسلمن، مسلمن، مسلمین. ٹھیک ہے جی. اب واحد مذکر کی مثالیں کچھ لکھی ہوئی ہیں: کافرن، کافرین، کافرن، مؤمنن. یہ مذکر ہے نا، مؤمنن، مؤمنن، مبارکن. کیسے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مذکر ہیں؟ نہ تو ان کے مقابلے میں جو ہے کیا کہتے ہیں، ہم کہیں کہ اگر یہ مونس ہے تو کون سی کیٹیگری کے مونس ہے؟ کافرین. کافرین کیا یہ مونس ہے؟ کیا اس کے مقابلے میں حقیقی مونس ہے؟ او سوری، حقیقی مذکر موجود ہے تو ہم اس سے کہیں کہ یہ حقیقی مونس کی کیٹیگری سے ہے؟ نہیں. کافر کیا ہے؟ یہ تو کوئی صفت ہے. ٹھیک ہے، یہ تو کوئی صفت ہے، تو یہ حقیقی مونس تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں کوئی علامت بھی نہیں ہے تو یہ علامتی مونس میں بھی نہیں ہے. پھر سماعی مونس، اس میں بھی کسی کیٹیگری میں ہم نے کافر کو نہیں پڑھا. تو کافرین کیا ہے؟ ساری فیملی گھومی، نہیں ملا، تو یہ کیا ہے؟ یہ سیدھا سیدھا مذکر ہے. اسی طرح سے مؤمنون، مبارکن، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب مذکر ہے. اب آ جاتے ہیں واحد مونس کے اوپر. اب واحد مونس کی علامت ہمیں کیا پتا ہے؟ گولتا ہے. پتا ہے نا، گولتا ہے واحد مونس کی علامت. اب وہ گولتا جڑنے والی بھی ہو سکتی ہے اور وہ الگ سے آنے والی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو واحد مونس کے آخر میں گولتا آئے گی اور اس کے اوپر تنوین ہوگی. جیسے کافراتن، کافرتن، کافرتن، مؤمنتن، مؤمنتن، مؤمنتن. یہ ہم نے پیچھے پڑھی بھی ہیں جب ہم نے صفت بنائی تھی مذکر سے مونس کی. صرف کیا کیا تھا؟ آخر میں تنوین ہٹا کے زبر لگائی تھی اور تنوین گولتا لگا دی تھی. ٹھیک ہے. مشرکتن، مشرکتن، مشرکتن. یہاں تک بات کلیئر ہے سب کو؟ واحد کی سمجھ آ گئی بچوں؟ جی 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 میم. جی یس میم، سب کو؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. جی تو ہم نے کیا باجی. دیکھا کہ ٹھیک ہے جی، تعداد یعنی عدد کے اعتبار سے اسم جو ہے وہ تین طرح کا ہے: واحد، مثنیٰ، جمع. واحد ایک کے لیے، مثنیٰ دو کے لیے، جمع تین یا تین سے زیادہ کے لیے. اب سب سے پہلے ہم نے واحد کو دیکھا کہ ہم واحد کو پہچانیں گے کیسے کہ یہ کوئی بھی اسم واحد ہے. کیونکہ ہمیں پتا ہونا چاہیے نا، کہ ہم نے کہا کہ اس کسی بھی اسم کے بارے میں ہمیں چار باتیں پتا ہونی چاہیے. اس میں سے ہم نے وسعت دیکھ لی اور جنس دیکھ لی. اب ہم نے تعداد پہچاننی ہے. تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ ہمیں کوئی اسم دیا گیا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کے آخر پہ تنوین ہے. اگر تنوین ہوگی تو پھر وہ واحد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے ابھی آپ کو دیا جائے کوئی اسم یومن، لے لیں مثال کے طور پر یومن. ٹھیک ہے، یومن. اب یہ کیا ہے؟ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ یومن. اب اس کے اینڈ پہ کیا ہے؟ تنوین لگی ہوئی ہے. تو آپ کہیں گے نہیں، یومن جو ہے یہ واحد ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کو دیا جائے امرأتن، امرأتن. آپ کو کہا جائے بتائیں یہ مذکر ہے، یہ واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ امرأتن. تو آپ کہیں گے اینڈ پہ گولتا کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں. ہاں جی میم. جی جی جی. الحمدللہ. اچھا جی، آگے ہم دیکھتے ہیں مثنیٰ. مثنیٰ یعنی دو گنا، یعنی دو، دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور مثنیٰ بنانے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ کہتے ہیں. اور مثنیٰ کی دو نشانیاں یہ آپ لوگوں کو الحمدللہ پہلے ہی پتا ہے: آنی اور عینی. یہ دو ساؤنڈز ہم نے یاد کی تھی نا، آنی اور عینی. یاد ہے؟ جی بھول تو نہیں گئے؟ جی. تو آنی اور عینی نہیں الحمدللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے.
ٹھیک ہے جی. تو یہ ساؤنڈز ہم نے بچوں مائک بند کر لیں. یہ ساؤنڈز ہم نے یاد کی تھی آنی اور اینی کی. تو واحد اسم کی پہچان کیا ہے؟ تنوین ہوگی اس کے آخر میں. اور مثنیٰ اسم کی پہچان کیا ہے؟ اس کو ہم حروف اور ساؤنڈ سے پہچانیں گے کہ اینڈ میں اینی اور آنی ہوگا ساؤنڈ، اور حروف کیا ہوں گے؟ زبر یا جزم والی اور پھر نون، یا پھر اگر آنی لگا ہوگا تو الف اور نون کے نیچے زیر. تو حروف اور ساؤنڈ سے ہم نے مثنیٰ کو پہچاننا ہے، یعنی حروف اور اس کی آواز سے، حروف اور ان آواز سے، ان کی آواز سے، اس کے تلفظ سے پہچاننا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. تو مثنیٰ کو کیسے پہچاننا ہے ہم نے؟ حروف اور ان کی ساؤنڈ سے، ان کی آواز سے، ان کے تلفظ سے، آنی اور اینی سے. ٹھیک ہے بچوں؟ جی میم. واحد مسلمان. اسم کو جی میم. پہچانا کیسے؟ واحد اسم کو پہچانا تنوین سے، اور مثنیٰ اسم کو کیسے پہچانا؟ حروف اور ان کی آواز سے، آنی اور اینی. یہ آپ کو الحمدللہ پہلے سے پتا ہے، یہ آ گیا. آنی اور اینی دو کے ہونے کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی دو کو ظاہر کرتے ہیں. تو آنی اور اینی کا تلفظ یاد رکھیں، عینینی، عینانی، آنی اور اینی. ٹھیک ہے جی؟ اب دیکھتے ہیں جی کہ واحد اسم سے مثنیٰ بناتے کیسے ہیں. تو واحد اسم کے آخری حرف پہ زبر لگا دینی ہے. سمپل. کیا کرنا ہے؟ واحد اسم کے آخری حرف سے تنوین ہٹا دینی ہے، زبر لگا دینی ہے، اور عینی یا آنی لگا دینا ہے. سمپل مثنیٰ بن جائے گا. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے کافرن. اب ہم نے بنانا ہے کافرن سے کیا بنے گا؟ کافرن، کافرانی، یا کافرینی. کافر ہے نا، تو اس سے یہاں کافرانی بنے گا یا کافرینی بنے گا. تو کافر کیا کیا؟ اینڈ سے تنوین ہٹا دی، ایک زبر لگا دی، تو بن گیا کافرہ، اور آگے آنی اور اینی لگا کے ہم نے بنا دیا کافرانی، کافرینی. تو یہ بنانا تو آتا ہے نا الحمدللہ؟ ساؤنڈ سے آپ پہچان سکتے ہیں. بچوں مائک کسی کا کھلا ہوا ہے؟ جی یہ بنانا تو آتا ہے نا، مشکل تو نہیں ہے. بچوں کسی کا مائک کھلا ہوا ہے پلیز اس کو بند کر لیں. جی جی آتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو واحد اسم سے مثنیٰ بنانے کا فارمولا کیا ہے؟ جیسے ہم نے کہا مسلمن ہے، مسلمن، تو اس سے ہم نے مثنیٰ بنانا ہے. تو کیسے بنائیں گے؟ مسلمن، تنوین ہٹا دی، زبر لگا دی، اور آگے آنی لگا دیا، مسلمانی. ٹھیک ہے. تو واحد مذکر اور مونس اسم سے، واحد چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو، اس سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ یہی ہے، آنی اینی والا. مسئلہ حل ہو گیا. بچوں پلیز مائک بند کر لیں، کسی کا مائک کھلا ہوا ہے پلیز. واحد مذکر اور مونس سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے. بچوں پلیز مائک بند کر لیں. ساحرہ باجی کا کھلا ہوا ہے میم. ساحرہ شافی باجی. جی میم سائرہ مسٹر شفیع سائرہ، کھلا ہوا ہے، سائرہ شفیع. مسٹر سائرہ پلیز مائک بند کر لیجئے پلیز. بچوں مائک بند کیا رکھا کریں پلیز، تھوڑا سا دیکھا کریں پلیز، تھوڑا سا خیال کیا کریں. اچھا جی، اب ایک سوال ہمارے ذہن میں آیا کہ کیا ہر لفظ کا مثنیٰ ہم آنی اور اینی دونوں طرح سے بنا سکتے ہیں یا کوئی فرق ہوگا؟ تو یہ فرق ہمیں الحمدللہ پتا ہے کہ کب آنی سے مثنیٰ بنانا ہے، کب اینی سے بنانا ہے. تو اگر اسم کے آخری حرف پر ایک زبر، ایک زیر، یا دو زبر دو زیر ہوں تو مثنیٰ کس سے بنتا ہے؟ آنی سے یا اینی سے؟ اینی سے بنتا ہے. اور اگر اسم کے آخری حرف پر ایک پیش یا دو پیش ہوں تو پھر مثنیٰ کس سے بنتا ہے؟ آنی سے بنے گا. یہ پتا ہے نا؟ بھول تو نہیں گئے؟ نہیں باجی. یاد ہے نا یہ بات؟ ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھی تھی جب ہم نے ڈبل شاہ پڑھا تھا، یہ ڈبل کرنے والے حروف پڑھے تھے. تو اگر آپ کو واحد اسم کے آخر میں اگر ال لگا ہوا ہے تو ظاہر ہے اینڈ میں ایک زبر یا ایک زیر ملے گی یا ایک پیش ملے گا. یا اگر تنوین آ رہی ہے آخر میں تو اس کی صورت میں دو زبر دو زیر دو پیش ہوں گے. تو اگر تو دو زبر دو زیر، ایک زبر یا ایک زیر ہے تو پھر مثنیٰ بنانا ہے اینی سے. اور اگر آخر میں دو پیش یا ال کی صورت میں ایک پیش ہے تو پھر آپ نے مثنیٰ بنا دینا ہے آنی سے. جیسے بچوں مائک بند کر لیں. میں آپ سب کے بند کر دوں پھر اب آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں بچوں. باجی انہوں بند ہی نہیں کر رہے ابھی تک. پلیز سب اپنا مائک بند رکھا کریں پلیز. بچوں تھوڑا سا خیال رکھا کریں، بچوں تھوڑا سا خیال رکھا کریں. جی تو مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے جی کافرن، کافرن. اب را پہ دو پیش ہیں
تو ہم مصنع کیسے بنائیں گے؟ آنی سے یا عینی سے؟ اب کافرون ہے تو آٹومیٹکلی ڈیفینیٹلی پتا چل گیا کہ دو پیش آ رہی ہیں تو آنی سے بنانا ہے. تو کافرون سے ہمارے پاس مصنع بن گیا کافرانی. اور اگر یہ ہمارے پاس دو زبر یا دو زیر کے ساتھ ہوتا کافرن یا کافرین تو یہ ہمارے پاس کیسے بنتا؟ عینی کے ساتھ کافرینی کافرینی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر واحد اسم کے آخر پہ ایک زبر ایک زیر، دو زبر دو زیر ہوں تو کیا ہوگا؟ مصنع جو ہے وہ ڈبل جو کرنا ہے اس کو مصنع بنانے کے لیے ہمیں عینی لگانا پڑے گا. اور اگر واحد اسم کے آخر میں آپ کے پاس دو پیش یا ایک پیش آ رہی ہے تو پھر ہم مصنع بنائیں گے اس کے ساتھ؟ آنی کے ساتھ. اور مذکر اسم ہو چاہے مونث اسم ہو، دونوں کے لیے یہ آنی اور عینی والا ہی طریقہ ہے کہ آخر سے تنوین ہٹا کے زبر لگانی ہے اور آگے آنی یا عینی لگا دینا ہے. جیسے مثال کے طور پر جنتن، جنتن. اب جنتن سے ہم نے بنانا ہے مصنع، تو کیسے بنائیں گے؟ جنتن ہے، دو پیش لگی ہوئی ہیں، تنوین ہٹائی، آنی. زبر لگایا اور آنی، شاباش، آنی لگا دیا. ٹھیک ہے جی. اور اگر جنتن یا جنتن ہو تو تنوین ہٹائی، ایک زبر لگایا اور آگے عینی عینی. لگا دیا تو جنتین بن گیا. جی بچوں ابھی مائک بند رکھیں، آگے پریکٹس آئے گی تو میں آپ لوگوں سے کرواؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پھر دیکھیے کافرون، کافرون ہے تو کیا بن جائے گا؟ کافرانی. اگر کافرن یا کافرین ہو تو بن جائے گا کافرینی. اگر ال لگا ہو، اگر یہ ہوتا الکافرو تو سمپل کیا ہوتا؟ الکافرانی، کوئی چینج نہیں ہوتا، صرف ال ساتھ لگ جاتا. الکافرو مصنع بنائیں الکافرانی، الکافرہ مصنع بنائیں الکافرینی، الکافری مصنع بنائیں الکافرینی. تو الف لام نے ال لگنے نے کوئی بھی چینجز نہیں کیے، صرف واحد اسم کے آخر سے ایک تنوین کی حرکت چلی گئی، مصنع میں کوئی فرق نہیں آیا، صرف اس کے شروع میں ال لگ گیا. جیسے اگر یہ ہو الجنتو تو مصنع بنانا ہے الجنتانی. ٹھیک ہے، الجنتو سے بن گیا الجنتانی. اگر یہ ہو الجنتا تو الجنتینی. اگر واحد ہو ہمارے پاس الجنتی تو مصنع بن جائے گا الجنتینی. ٹھیک ہے، تو واحد اگر اسم جو ہے وہ اسم مذکر ہو یا مونث ہو، دونوں سے مصنع بنانے کے لیے طریقہ سیم ہے، آنی اور عینی ہی لگانا ہے. تنوین ہٹا کے ایک زبر لگائی اور آنی اور عینی لگا دیا. دو سٹیپس، تنوین ہٹا کے زبر لگائی اور آگے آنی یا عینی میں سے جون سی حرکت وہاں پیچھے لگی ہوئی ہے وہ ہم نے لگا دینا. ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات کلیئر؟ اور ال نے بھی دیکھے کوئی فرق نہیں ڈالا. ٹھیک ہے، اب یہ کچھ مثالیں ہیں جی ہمارے پاس. سسٹر ریحانہ شیخ آپ ہی پڑھ لیں. جی باجی. جی سسٹر ریحانہ شیخ پڑھیے گا جی. جی جی باجی. کتابن کتابانی، جی. قلم قلمانی، ہوں رجل رجلانی، شاباش. ولد ولدان، ہوں باب بابانی، مسلم شاباش. مسلمانی، ہوں کافر کافرانی، شاباش. مؤمن مؤمنان، ہوں منافق منافقان، شاباش. صالح صالحان، مشرک شاباش. مشرکان. شاباش. تو یہ آپ نے دیکھا ان سب کی اینڈ میں کیا تھی؟ کتابن، قلم، رجل، ولدن، اینڈ میں سب کے دو پیش تھی، یعنی پیش تھا واحد. تو مصنع کیسے بنایا؟ آنی کی ساؤنڈ کے ساتھ، اینڈ میں زبر لگایا تنوین ہٹا کے اور آگے سب کی آنی لگا دیا. قلمانی، رجلانی، ولدانی، بابانی. یہاں تک بات کلیئر؟ جی میم الحمدللہ. ٹھیک ہے. سسٹر بدرالنساء اگر یہ ہوتا الکتابو، الکتابو ہوتا تو پھر مصنع کیا بنتا؟ سسٹر بدرالنساء باقی سب خاموش رہیں پلیز جی. الکتابانی بنتا میم. شاباش. اگر یہ ہوتا الولدو تو پھر کیا بنتا؟ الولدانی. شاباش. تو ال نے کوئی فرق نہیں کیا، واحد جی اسم میں ہاں فرق ہوا کیونکہ تنوین چلی جی گئی، ایک جی پیش ہاں رہ گئی. لیکن مصنع میں کیا ہوا؟ بارک اللہ. سسٹر اب آپ مائک بند کر لیجئے. جزاک اللہ. مصنع میں کیا ہوا؟ صرف ال لگا دیا تو الکتابانی، الولدانی. ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں ہوا. اچھا جی. جی سسٹر عائشہ نسرین. جی میم. جی اب آپ اس کو پڑھیے ذرا، مثالیں یہ دیکھیں. جی، کتابن یا کتابن سے مصنع ہوں بن جائے گا کتابینی،
قلمن یا शाबाश। قلمین سے قلمینی، हम्म। رجل یا رجولین سے रजू, رجولینی، दोबारा। रजू, रजुलन या रजुलिन, पेश वाला नहीं, दो जबर या جی दो जेर वाला। رجولن یا رجولین سے رجولینی، ولدن शाबाश। یا ولدین سے ولدینی، بابن शाबाश। یا بابن سے بابینی۔ शाबाश। अब यहाँ पे आपने देखा कि अगर आखिर पे दो जबर या दो जेर हो तो फिर मुसन्ना किससे बनता है? आईनी से बनता है। दो जबर हो عین سے तब भी, بنتا दो जेर हो तब भी। ہے۔ बारकल्लाह। जरा माइक बंद कर جی लीजिए। तो आईनी से मुसन्ना बनेगा। ठीक है जी। अच्छा। جی 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 सिस्टर रुबीना तारिक क्लास में है? सिस्टर रुबीना جی क्लास में है? जी। جی جی अगर ये होता अल कलमा, अल कलमा, तो फिर मुसन्ना क्या बनता? القلم القلمین शाबाश। अल कलमैनी। अगर ये होता अल वलदी, दाल के नीचे जेर होती है, अल वलदी। الولدین शाबाश। अगर ये होता अल किताबा। الکتابین शाबाश। अगर ये होता अल कलमा। جی अल कलमा القلم मीम पे जबर। القلمین जी। शाबाश। बारकल्ला। बारकल्ला जी। अब आप माइक बंद कर लीजिए। तो क्या समझ में आया हमें कि अगर आखिर में दो पेश हो तो फिर हमने मुसन्ना बनाना है आनी के साथ। अगर शुरू में अल लगा होगा तो ऑटोमेटिकली वाहिद इसम में से एक पेश उड़ जाएगी। तो अगर आखिर में एक पेश या दो पेश हो, अल की सूरत में एक पेश होगा, वैसे तनवीन होगी तो दो पेश की होगी। तो मुसन्ना बनाने के लिए हमने आनी लगाना है। वाहिद में अल होगा तो ऑटोमेटिकली मुसन्ना में भी अल लग जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि वाहिद इसम खास है तो मुसन्ना में आप उसको आम बना दें, नकीरा बना दें। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर वाहिद खास है, मारिफा है, तो मुसन्ना भी मारिफा ही होगा। ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है कि अगर वाहिद में अल है, अलिफ लाम लगा हुआ है, तो मुसन्ना में भी लगेगा। और अगर वाहिद इसम के आखिर में दो पेश हैं तो फिर मुसन्ना जो है वो आनी से बनाना है। और अगर वाहिद इसम के आखिर में दो जबर या दो जेर हैं तो मुसन्ना बनाना है आईनी से। यहाँ तक बात क्लियर? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। जी सिस्टर शाहीन क्लास में है? हाँ जी। सिस्टर शाहीन जी, सिस्टर आप पढ़िए। अब हम मुन्नस की मिसालें देख लेते हैं कि क्या वाकई सिर्फ आनी आईनी का ही फर्क है या कोई और भी फर्क आता है। जी सिस्टर देखिएगा, सिस्टर शाहीन पढ़िएगा। जी जी। इमरातुन इमरातानी, हम्म। शजरतुन शजरतानी, जन्नतुन हम्म। जन्नतानी, हम्म। बिन्तुन बिन्तानी, हम्म। सातुन सातानी, हम्म। मुस्लिमतुन मुस्लिमातानी, बारकल्ला से काफी काफिरतुन। है, काफी है, काफी है। बारकल्ला काफी है। सिस्टर नौरीन आप क्लास में हैं? जी मैम सिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह। नौरीन जी, आगे से आप पढ़िएगा काफिरतुन से। काफिरतुन काफिरतानी, हम्म। मुमिनातुन मुमिनाता मुमतानी, मुमिनतानी, मुना ठीक है। हम्म। मुमिनतानी, मुनाफिकातुन मुनाफिकतानी, हम्म। सालिहातुन हातानी, हम्म। मुशरिकातुन मुशरिकानी। बारकल्ला। जैसे इसको जो वाहिद इसम है ना उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। मुमिनतुन, मुमिनातुन करेंगे तो हमने नून के साथ अलिफ का इजाफा कर दिया तो वो फिर गड़बड़ हो गई। ठीक है। जी मैम। मुशरिकतुन, सालिहतुन, तो तनवीन से पीछे वाली जो जबर है ना वो आपकी थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसको आपने ख्याल से पढ़ना है। क्योंकि हमारी अगर पढ़ने में मिस्टेक होगी तो हम अगर एग्जांपल्स पेपर में या टेस्ट में लिख रहे होंगे ना तो फिर हम उसी हिसाब से, जैसे हमें कहा जाए सालिहतुन लिखना है तो हम सालिहातुन पढ़ेंगे तो हम लिख भी हातुन ही देंगे अलिफ के साथ या खड़ी जबर के साथ। ठीक है। तो ये आप सबके लिए है सालिहात। बच्चों। जी ओके। बारकल्ला। एक बार फिर से पढ़े, लास्ट वाला क्या है? मुशरी। मुशरिकातुन शाबाश। मुशरिकतानी। शाबाश। मुशरिकतुन मुशरिकतानी, ताकि पढ़ने में ही ओके। सही हो तो जब हम लिखने लगे तो फिर वो मिस्टेक ना हो। बारकल्लाहु फीक, जज़ाकल्लाहु खैर। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर हमारे पास मुन्नस इसम हो, मुन्नस हो वाहिद, एंड में देखें सबके गोलता आ रही है, तो हमने सिंपल क्या किया, गोलता के ऊपर से तनवीन हटाई, जबर लगा दी, और चूंकि दो पेश की तनवीन थी तो हमने मुसन्ना में क्या कर दिया, आनी लगा दिया। सिंपल, और कोई चेंजेस नहीं किए। वही वाला आनी हमने लगा दिया यहाँ पे। सिर्फ गोलता के ऊपर से तनवीन हटाई, जबर लगा दिया और आगे आनी लगा दिया। ठीक है जी। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक बच्चों? नो मैम नो मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर आयशा दाऊद जी। जी मैम।
جی پڑھیے گا. امرأتن امرأتانی دوبارہ شجرت یہ اگلی سلائیڈ آ گئی. اگلی سلائیڈ آ گئی آپ سب کے پاس زبر زیر والی. ہاں جی میم آ گئی ہے. جی 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 عائشہ پڑھیے. امرأتن ہے نا جی 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 امرأتن جی ہے دو نا زبر ہے. ہاں جی جی امرأتن امرأتینی جی. شجرتن شجرتینی ہاں جنتن جنتینی ہاں بنتن بنتینی. شاباش. اب دو زیر کے ساتھ پڑھیں. اچھا جی دو زیر کے ساتھ. امرأتن جی امرأتینی شاباش شجرتن شجرتینی شاباش جنتن جنتینی بنتن بنتینی. شاباش. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ. تو آپ نے کیا دیکھا کہ آخر میں دو زبر یا دو زیر ہوں تو پھر ہم نے مثنیٰ کس سے بنایا؟ عینی کے ساتھ بنا دیا. سمپل کیا کیا؟ گول تا سے تنوین ہٹائی، ایک زبر لگایا اور آگے عینی لگا دیا. اس میں بھی اگر یہ ہو ہمارے پاس اور کون رہ گیا؟ بچے نور آپ کلاس میں ہیں؟ نور الہدا بچے کلاس میں ہیں؟ خنسا آپ ہیں؟ بچے کہاں چلے گئے؟ ہے میم بچوں سب. کس نے کس نے نہیں پڑھا ابھی تک؟ نام بول کے بتائیں جلدی سے بچوں، ٹائم کم ہے ہمارے پاس. نور الہدا بھی ہے کلاس میں، خنسا فیاض بھی ہے، خنسا نازیہ مائک انصر انمیوٹ کریں بچے. بھی ہے۔ بچے مائک انمیوٹ کریں. ارے جب میں روبینہ کہتی ہوں تب طارق نہیں بھی نہیں کرتے بھی ہو. روبینہ طارق نے بھی نہیں پڑھا۔ نہیں انہوں نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے بچوں ٹھیک ہے. بارک اللہ. اچھا اگر یہ ہوتا ہمارے پاس الجنتا تو پھر ہمارے پاس کیا بنتا؟ سسٹر عائشہ نسرین آپ ہی بتائیں. الجنتا تو پھر مثنیٰ کیا بنتا؟ الجنتینی۔ شاباش. بارک اللہ. اگر یہ ہوتا البنتی؟ البنتینی۔ شاباش. تو الف لام نے کیا کیا؟ الف لام نے کوئی خاص فرق نہیں ڈالا، صرف کیا ہوا؟ مثنیٰ میں الف لام ساتھ لگ گیا. باقی اس نے اور کوئی تبدیلی نہیں کی مثنیٰ کے اندر، صرف ساتھ لگ گیا. واحد اسم میں الف لام لگا ہوگا تو مثنیٰ میں بھی الف لام لگ جائے گا. یعنی اگر واحد معرفہ ہے تو مثنیٰ بھی معرفہ ہی ہوگا. معرفہ کو عام نہیں کر دینا، نکرہ نہیں کر دینا. ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات کلیئر؟ جی الحمدللہ میم. الحمدللہ۔ اچھا اب دیکھیں بچوں، مثنیٰ اسم اور مثنیٰ فعل میں فرق. فعل کیا تھا؟ آتئین والا. آتئین یاد ہے ہم نے پڑھا تھا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہاں پر آپ لوگ یہ فرق واضح رکھ لیں، مطلب اس کو ذہن نشین کر لیں کہ اگر آنی لگا ہو، خیر مثنیٰ میں تو آنی ہی لگتا ہے، فعل کے اندر عینی نہیں لگتا. کیونکہ آپ نے دیکھا تھا جب ہم نے افعال پڑھے تھے آتئین والے، یفعلو، افعلو، تفعلو، اینڈ پہ پیش آ رہی تھی نا، تو اس کا مثنیٰ ہم نے ہمیشہ آنی والا ہی دیکھا تھا. تکذبانی، یسجدانی، یفعلانی. اس بات سے متفق ہے سب کے نہیں جی میم. بچوں؟ جی جی میم. جی جی اس میم. جی بات سے متفق ہیں کہ آتئین میں جی ہم میم. نے جی جتنے افعال پڑھے تھے، جیسے مثال کے طور پر فعلا سے بنایا تھا ہم نے یفعلو، یفعلو بالکل۔ تفعلو، اینڈ پہ پیش ہی تھی نا، تفعلو یفعلو. تو پیش والے کی مثنیٰ کیسے بناتے ہیں؟ ہم آنی کے ساتھ بناتے ہیں. تو ہم نے آنی کے ساتھ ہی بنائی تھی. تکذبانی، یسجدانی وہ دونوں سجدہ کرتے ہیں یا کریں گے. تسجدانی تم دونوں سجدہ کرتے ہو یا کرو گے. یکذبانی وہ دونوں وہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ بولیں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی. جی تو اس جی لیے جی آپ نے یہ بالکل۔ خیال رکھنا ہے کہ آنی اگر لگا ہوگا تو صرف آنی دیکھ کے فیصلہ نہیں کر لینا کہ ہاں یہ مثنیٰ اسم ہے. نہیں، سوال میں آپ کو ہو سکتا ہے پوچھا گیا ہو کہ درج ذیل میں سے مثنیٰ اسماء الگ کریں، مثنیٰ اسم الگ کریں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کے اندر آتئین کی علامت شروع میں لگی ہوئی ہے اور کس میں نہیں لگی ہوئی. تو دیکھیں کاذبانی، کیا اس میں کاذبانی آتئین کی علامت ہے؟ آتیانہ لگا ہوا ہے؟ نہیں لگا ہوا. تو نہیں میم. نہیں کاذبانی لگا. جو ہے یہ مثنیٰ اسم ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں یکذبانی اس میں یا لگا ہوا ہے شروع میں. تو یکذبانی کیا ہے؟ یہ فعل ہے مثنیٰ کا، آتئین والا مثنیٰ کا فعل. وہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں، وہ دونوں جھوٹ بولیں گے. اسی طرح سے دیکھیں ساجدانی، اب یہ مثنیٰ اسم ہے، جبکہ یسجدانی تسجدانی آنی اس میں بھی لگا ہوا ہے، لیکن یہ مثنیٰ فعل ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے آگے یا اور تا لگا ہوا ہے آتئین کا.
تو اگر شروع میں یا اور تا ہو اور آخر میں آنی آ رہا ہو تو وہ مثنیٰ فعل ہے. تو صرف آنی دیکھ کے آپ نے فیصلہ نہیں کر لینا کہ یہ اسم ہے مثنیٰ کا. نہیں، دیکھنا ہے کہ کیا لفظ کے شروع میں آتا یا نام میں سے تو کچھ نہیں لگا ہوا. پھر آ اور ناک تو نہیں لگتا، یا اور تا ہی لگے گا، کیونکہ آ کی جمع ہی بنتی ہے میں، ہم دونوں نہیں ہوتا، ہم سب ہی ہوتا ہے. تو یا تا لگا ہوگا شروع میں اور اینڈ میں آنی ہوگا، تو آپ نے کہنا ہے یہ مثنیٰ فعل ہے، مثنیٰ اسم نہیں ہے. یہ پوائنٹ سب کو کلیئر ہوا کہ نہیں؟ جی 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 سب میم کو جلدی سے بتائیں بچوں. جی تو میم آپ جی نے یقین صرف ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو ایک لسٹ دی گئی ہو، کیونکہ یہ ٹیسٹ میں لسٹ اس طرح کی شامل ہے، ایک اگلے ٹیسٹ میں کسی میں، کہ آپ لوگوں کے پاس ایک لسٹ آئے اور آپ سے کہا جائے اس میں سے مثنیٰ اسماء الگ کریں، مثنیٰ اسماء کے آگے ٹک لگائیں، اور نیچے آپ کے پاس یہ یکذبانی، یسجدانی، اس طرح سے افعال بھی لکھے ہو، یا فعلانی، تو آپ کیا کریں گے؟ صرف آنی کو نہیں دیکھنا، شروع میں بھی دیکھنا جی ہے کہ جی لفظ دیا کیا ہوا ہے. کیا وہ یا تا سے تو نہیں شروع ہو رہا؟ کیا وہ آتئین کا تو نہیں ہے؟ اگر تو آتئین کا ہوگا تو آپ وہاں پہ اس کو ٹک نہیں کریں گے کہ یہ مثنیٰ اسم نہیں ہے، یہ مثنیٰ فعل ہے. جس میں یا اور تا نہیں ہوگا اور اینڈ میں آنی ہوگا وہ مثنیٰ اسم ہوگا. اور عینی والا تو صرف مثنیٰ اسم ہی ہوگا. مثنیٰ فعل میں عینی نہیں لگتا، اس میں صرف آنی ہی لگتا ہے. کیوں لگتا ہے یہ میں نے آپ کو بھی بتا دیا، کیونکہ یس جدو ہوتا ہے، یس جدو تو اینڈ میں پیش ہے نا، تو آنی والا بن جائے گا. سمپل. ٹھیک ہے، یہاں تک پوائنٹس کلیئر ہو گئے ہیں؟ یہاں تک بات کلیئر؟ آگے چلیں. الحمدللہ جی میم. بالکل. تو واحد اسم چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کی پہچان کیا ہے؟ تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش، اور اگر ال والا اسم ہوگا تو ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش. یہ ہے جی واحد کی پہچان. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے بھی پڑھا الیوما، الجنتا، جنتن، مؤمنن، تو یہ کیا تھا؟ یہ سب واحد تھے. ساعتن، یہ سب کیا تھا؟ یہ سب واحد تھے. چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، پہچان تنوین ہے اور الف لام لگا ہوگا تو ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش. اگر مثنیٰ اسم ہو، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، تو پہچاننا کیسے ہے؟ حروف سے اور ان کی آواز سے، ساؤنڈ سے. آنی پیشی حالت کی ساؤنڈ ہے، یعنی اگر پیش ہوگا واحد اسم کے آخر میں تو وہاں پہ ہم نے مثنیٰ بنانا ہے آنی کے ساتھ، اور اگر پیچھے زبر یا زیر ہے تو اس میں ہم نے کیا بنا دینا ہے؟ عینی کے ساتھ اس کا مثنیٰ بنا دینا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے سب کو؟ یہ پیشی زیری زبری اس لیے لکھا ہے کیونکہ پیشی، آنی کے آگے پیشی کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ یہ پیش واحد سے بنا ہے مثنیٰ. اور زیری زبری کیوں لکھا ہے یہاں پہ؟ کیونکہ عینی زیری زبری ساؤنڈ ہے. اگر واحد اسم کے آخر میں زیر یا زبر ہو، دو زبر یا دو زیر، یا ایک زبر اور ایک زیر ال کی صورت میں، تو پھر مثنیٰ عینی والا بنے گا. اس لیے آگے پیشی زیری زبری لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ آگے انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا اعراب کے بعد. تو یہ پیشی زیری زبری والا کنفیوز تو نہیں کیا؟ یہ مسئلہ خراب تو نہیں ہو گیا؟ نہیں میم، الحمدللہ سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے بچوں، میں نے یہ پریکٹس کروانی تھی آپ لوگوں سے، لیکن ٹائم جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے ختم ہی ہو گیا. جی سسٹر شاہین جلدی سے آ جائیں. صادقن مثنیٰ بنائیں. صادقن. سسٹر شاہین صادقانی، صادقانی. شاباش. حسنتن مثنیٰ بنائیے آپ ہی. حسنتن میم یہ حسنتینی، تینی ہوگی، یا نون آئے گا. حسنتین، ویری گڈ. عینی تینی. لگے گا. دارین، جی دارین سے کیا بنے گا؟ جی میم یہ بھی عینی، تو کیا بنے دارینی، گا؟ یا نون دارینی. عینی. شاباش، دارینی عینی لگے گا. بارک اللہ. الہ، سسٹر الہ، بارک اللہ. الہ. نہیں نہیں، بس 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 بس. سسٹر بدرونسا آگے آپ آئیں. بارک اللہ. سسٹر بدرونسا جلدی سے بچے، شاباش. 1 منٹ ہمارے پاس. سسٹر بدرونسا. سسٹر عائشہ داؤد. جی میم. جی الہن، الہن سے الہن. الہانی. شاباش. ساحرتن سے ساحرتن. ساحرتینی. غلامن سے شاباش. غلامینی. ویری گڈ. الساعة بس بس الساعتین. بس بس بس. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. بارک اللہ. ٹھیک ہے. بارک اللہ. سسٹر روبینہ طارق. سسٹر روبینہ آپ موجود ہیں؟ جی المشرقی، المشرقینی، المغرب، المغربانی، الاختی، شاباش. الاختنی، الخالات، الخالتانی، رک جائیں رک المشرکات. جائیں. سر آپ کی بات تھوڑی سی بیچ میں سے کٹ گئی. الساعتا کا بتائیے. الساعتا کیا بنے گا؟ کنفیوز نہیں ہونا بالکل آرام سے. الساعتینی. شاباش. المشرقی. المشرقی، المشرقینی، المغرب، شاباش. المغربانی، شاباش. الاختی، الاختی. الاختی، الاختینی، شاباش. الخالتو. الخالت،
अलखालतु अलखालतानी शाबाश। अलमुशरिकतु, अल अलमुशरिकातु अलमुशरिकात अलमुशरिकात क्या तानी बोलेंगे इसका? अलमुशरिकानी नहीं ना ना, तानी अलमुशरिकतु है तानी ना, जी जी अलमुशरिकतु है ना, तो ता के ऊपर से पेश हटा के जबर लगानी है और आगे आनी लगा देना है। तो क्या बन जाएगा? अभी ऊपर आपने पढ़ा था अलखालतु का। अलमुशरिकात इससे ही मुझे नहीं आ रहा प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। अलमुशरिकतानी, देखें देखें, अच्छा अलखालतु अच्छा से अच्छा अलखालतानी, अलमुशरिकतु से अलमुशरिकतानी। हाँ नहीं जी जी ठीक है, अलमुशरिकातानी अलमुशरिकतानी। तानी बारकल्लाह, जी शाबाश। जी, तो मुसन्ना इसम और मुसन्ना फेल में फर्क हम पढ़े हैं कि क्या होगा अगर हमें टेस्ट में दे दिया जाए या पेपर में दे दिया जाए, एक लिस्ट बनी हो हमारे पास आनी और ऐनी वाले अस्मा की, और यानी आनी और ऐनी वाले अल्फाज की। ठीक है, सिर्फ अस्मा मैं नहीं कहूंगी, आनी और ऐनी वाले अल्फाज हमारे सामने एक लिस्ट की सूरत में दिए गए हों और हमें कहा जाए कि इसमें से मुसन्ना इसम अलग करें, मुसन्ना इसम अलग करें। तो आप लोगों ने सिर्फ आनी को देख के, आनी और ऐनी, ऐनी को तो आप देख के अलग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ आनी को देख के अलग नहीं कर देना कि ये मुसन्ना इसम है, नहीं। अगर आपको याद हो तो बेसिक में हमने पढ़ा था, जब हमने डबल शाह वाला टॉपिक किया था, तादाद को डबल करने वाले 3 हरूफ पढ़े थे, तो उसमें हमने पढ़ा था यस जुदानी, वो दोनों सजदा करते हैं, वो दोनों सजदा करेंगे। तस जुदानी, तुम दोनों सजदा करते हो, तुम दोनों सजदा करोगे। तो यहाँ पे भी आनी ही लगा हुआ है, लेकिन ये मुसन्ना इसम तो नहीं है, क्योंकि ये क्या है, वो दोनों सजदा करते हैं, करेंगे, ये क्या है, ये तो आता ही ना, ये तो फेल है। ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ आनी को देख के फैसला नहीं कर लेना कि ये मुसन्ना इसम है, बल्कि आपने देखना है कि क्या उस लफ्ज के शुरू में या और ता तो नहीं लगा हुआ। अगर या और ता लगा होगा, या और ता ही लग सकता है, ठीक है, क्योंकि आ का जो है मैं, उसकी डबल जो है वो हम से ही बनती है, या तो वो मैं होता है या हम होता है, हम दोनों के लिए अलग कोई लफ्ज नहीं है। तो या और ता, ठीक है, डबल करने के लिए आपको आनी के साथ शुरू में फेल के ता या ही मिलेंगे, या और ता। तो अगर आपको आनी के साथ शुरू में या और ता मिल जाएं तो वो मुसन्ना इसम नहीं है, वो मुसन्ना फेल है। अगर मुसन्ना इसम पे लगा दिया तो नंबर गए। ठीक है, तो सिर्फ लिस्ट देखते ही आनी को ही देखना, आनी के शुरू में देखना कि लफ्ज है क्या। ठीक है, कहीं ये फेल तो नहीं है, कहीं आपको कंफ्यूज तो नहीं किया जा रहा मुसन्ना अस्मा के साथ मुसन्ना अफाल दे के भी। तो इसलिए टेस्ट करते हुए या क्लास में भी जब आपको प्रैक्टिस दी जाएगी इंशाल्लाह, तो आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि आनी लगा हुआ है, लेकिन क्या शुरू में मुसन्ना, यानी क्या कहते हैं, फेल की कोई निशानी तो नहीं है, आताइन की निशानी तो नहीं लगी हुई या और ता में से। जैसे यहाँ पे देखिए यकवीबानी, अब यहाँ पे यक या लगा हुआ है, ये आताइन का है, तो ये क्या है, ये आताइन का फेल है, इसको हम मुसन्ना इसम नहीं कहेंगे। हालांकि आप कहें नहीं इसमें तो आनी लगा हुआ है, हम तो कहेंगे मुसन्ना इसम है। नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें यकवीबानी या लगा हुआ है, ये आताइन का है। तकवीबानी या लगा हुआ है, यसजुदानी आताइन का या लगा हुआ है, तो आनी के बावजूद हम इसको कहेंगे ये फेल है, मुसन्ना इसम नहीं है, मुसन्ना फेल है। तो तसजुदानी आनी लगा हुआ है, लेकिन ता की वजह से हम कहेंगे कि ये इसम नहीं है बल्कि मुसन्ना फेल है। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर शुरू में, लफ्ज के शुरू में आपको या और ता नजर आ जाए और आखिर में आनी हो, तो वो मुसन्ना फेल है। वो मुसन्ना किसका है, वो फेल का है, वो फेल का डबल है, इसम का नहीं है। तो इस चीज का आप लोगों ने खास तौर से ख्याल रखना है। तो वाहिद इसम चाहे मुजक्कर हो या मुन्नस, उसकी पहचान क्या है? अगर वो तनवीन वाला है, आम इसम है, नकीरा है, तो उसके ऊपर 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 पेश होंगे, यानी कि तनवीन होगी। और अगर वो अलिफ लाम वाला है, इसम है, तो उसके ऊपर 1 ज़बर 1 ज़ेर या 1 पेश होगी। ठीक है जी, तो ये उसकी पहचान है। वाहिद इसम मुजक्कर और मुन्नस को हम कैसे पहचानेंगे? तनवीन से, सॉरी, वाहिद इसम मुजक्कर मुन्नस को हम कैसे पहचानेंगे? तनवीन से या अलिफ लाम के साथ 1 ज़बर 1 ज़ेर और 1 पेश से। अब अगर मुसन्ना इसम मुजक्कर मुन्नस हो तो उसे हम कैसे पहचानेंगे? हुरूफ से और साउंड्स से, आवाज से। ठीक है, हुरूफ और साउंड, यानी साउंड यानी आवाज, उसका तलफ्फुज। ठीक है जी, आनी और ऐनी, और इसके आगे जो पेशी और जेरी जबरी लिखा हुआ है वो क्या है? आनी, आपको पता है कि आनी क्या है? अगर वाहिद इसम के आखिर में 2 पेश या अल की सूरत में 1 पेश हो तो हम जो है उसका मुसन्ना कैसे बनाते हैं? आनी की साउंड के साथ बनाते हैं। तो इसलिए हमने आनी के आगे पेशी लिख दिया कि ये पेशी हालत वाली साउंड है। आनी किससे बना है?
اگر آنی مثنیٰ کے اینڈ میں لکھا ہوا ہے، آ رہا ہے، تو اس کا واحد جو اسم تھا وہ لازمی طور سے ایک پیش یا دو پیش والا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اگر اسی طرح سے عینی کے آگے آپ کو زیدی زبری لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ جو عینی والا مثنیٰ ہے وہ کس سے بنا ہے؟ واحد کیا تھا اس کا؟ یا تو زیر کے ساتھ تھا یا زبر کے ساتھ تھا. تو اس کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. واحد اسم چاہے مذکر ہو یا مؤنث، اس کو کیسے پہچاننا ہے؟ تنوین سے، اور ال کی صورت میں، الف لام کی صورت میں ایک زبر ایک زیر ایک پیش کے ساتھ. اور اگر مثنیٰ اسم ہے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، تو ان کو حروف سے پہچاننا ہے، اور ان کی ساؤنڈ سے، ان کی آواز سے، ان کے تلفظ سے پہچاننا ہے. تو آنی جو ہے وہ کب لگے گا؟ جب واحد اسم کے آخر میں ایک پیش یا دو پیش ہوں گی. اور عینی سے مثنیٰ کب بنے گا؟ جب واحد اسم کے آخر میں ایک زبر دو زبر یا ایک زیر دو زیر ہوں گی. امید ہے آپ کو یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہوگی. تو پریکٹس ہم لوگ کر رہے تھے، اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. صادقن، اب آخر میں دو پیش کی تنوین ہے تو مثنیٰ کیسے بنے گا؟ آنی والا، صادقانی. حسنتن، اب یہ کیا ہے؟ حسنتن، دو زبر کے ساتھ ہے، تو مثنیٰ کیسے بنے گا؟ عینی والا، حسنتینی. تو تنوین ہٹائی، ایک زبر لگائی اور آگے عینی لگا دیا. دارن، اب یہ دو زیر کے ساتھ ہے تو کیسے بنے گا مثنیٰ؟ عینی والا، دارینی. تو اب ہم نے تنوین ہٹائی، ایک زبر لگائی اور آگے عینی لگا دیا، دارینی. الہن، اس سے کیا بنے گا؟ دو پیش کی تنوین ہے تو کیا بن جائے گا؟ الہانی، آنی لگ جائے گا. ساحرتن، ساحرتینی. غلامن، غلامینی. ٹھیک ہے؟ تو بناتے ہوئے دھیان رکھنا ہے، آخر میں ایک پیش ہے یا دو پیش ہیں تو کیا بنے گا مثنیٰ؟ آنی کے ساتھ. آخر میں دو زبر یا ایک زبر ہے یا دو زیر یا ایک زیر ہے تو پھر مثنیٰ کیسے بنے گا؟ عینی کے ساتھ. اب الف لام والی کچھ مثالیں ہم نے دیکھی، وہ کیا تھی؟ الساعۃ، الساعۃ. اب الف لام آ گیا ہے اور اینڈ میں کیا ہے؟ تا پہ زبر ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو کیا بن جائے گا؟ الساعتین. الف لام ساتھ لازمی آئے گا مثنیٰ میں بھی اگر واحد میں لگا ہوا ہے تو. الساعتین. المشرقی، تو کیا بن جائے گا؟ المشرقین. المغرب، تو مثنیٰ کیا بن جائے گا؟ المغربانی. الاختی، تو کیا بن جائے گا؟ الاختین. زیر ہٹائی، زبر لگائی اور آگے عینی لگا دیا، الاختین. الخالۃ، تو کیا بن جائے گا؟ الخالتانی. پیش ہٹائی، زبر لگائی اینڈ پہ سے، گولتا کے اوپر سے، اور آگے آنی لگا دیا، الخالتانی. اور المشرکۃ، تا کے اوپر سے پیش ہٹائی، زبر لگائی اور آگے آنی لگا دیا، تو کیا بن گیا؟ المشرکتانی. ٹھیک ہے جی؟ تو امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو سمپل یاد کیا رکھنا ہے؟ واحد اسم کی پہچان کیا ہے؟ تنوین، اور الف لام کی صورت میں ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش. اور مثنیٰ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اینڈ سے تنوین ہٹانی ہے، ایک زبر لگانی ہے، اور اگر پیش والا ہے اسم واحد تو اینڈ پہ آنی لگا دینا ہے مثنیٰ کے لیے. اور اگر زبر یا زیر والا ہے تو مثنیٰ کیسے بنے گا؟ عینی کے ساتھ. چاہے مذکر ہو یا مؤنث، دونوں میں مثنیٰ بنانے کا طریقہ سیم ہے، ایک ہی ہے. تو اس کو سنیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. کوئی بھی کنفیوژن ہو تو پوچھ لیجیے گا. اللہ پاک آسانی والے معاملات کرے. آگے چلیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.